فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. برحمتك يا أرحم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد عجل فرج وجهه. أما بعد، فقد قال إمام الزمان عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. صلوات الله. وعجل فرجهم أجمعين. حضرات گرامی، جس دعا کو سرنامہ بنایا گیا وہ دعا امام زمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا کا تعلق اس طریقے سے بنتا ہے کہ مولا میرے اور آپ کے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم مولا کو بلانے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یا ایک دفعہ ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ کے لیے الہی اعظم الولا۔ صحیح ہے؟ ایسے کتنے طریقوں سے میں اور آپ یا اللہ جل مولا کو بلاتے ہیں۔ تو جیسے میں اور آپ مولا کو بلا رہے ہیں، ایسے مولا بھی ہمارے لیے پریشان ہے، بے چین ہے۔ وہ بھی ہم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پردہ غیب سے برآمد ہوں، اللہ تعالیٰ اجازت دے، اس نے خدا وہ آئیں، تشریف لائیں۔ لیکن معاملہ یہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ لشکر امام کے قابل نہیں۔ مولا کا ظہور کب ہوگا؟ مولا کا ظہور اس وقت ہوگا جب کائنات میں، دنیا میں 313 مومن حقیقی ہوں۔ کتنے؟ 313۔ وہ بھی ہم جیسے نہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل دے کر اچھا آپ کے مومن ہیں، ہی لگے نہ پھٹ کر ہی بابا،
حرکتیں ہماری کیسی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا کردار. لیکن ہم نے اپنا نام تکیہ کلام کے طور پر مومن رکھ لیا ہے. مولا کو یہ کہنا پڑا مومن حقیقی. پہلا بات مومن مومن ہوتا ہے، السلام یہ کیا بات ہے، ایک مومن ہوتا ہے اور ایک مومن حقیقی ہوتا ہے. یہ حقیقی کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب کچھ تھا پہلے سے، پہلے کوئی مسئلہ تھا. جب یہ حقیقی کی یہاں پر ہیڈ لائن لگائی گئی. یہ ہیڈ لائن اس لیے لگتی ہے بعضوں کا کہ معاشرے میں یعنی کوئی اور بھی ہے اس کے علاوہ. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم حقیقی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حقیقی ہیں. صلوات پڑھے محمد علی محمد. وجل فرج مجمع. وہ کہتے ہیں اپنے کردار کو دیکھنا ہے. بیچارے شہید سبت جعفر کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. اللہ جلد تو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ جلد تو کہہ رہے ہو، مولا کو بلا تو رہے ہو، لیکن آیا تم نے اس قابل ہو کہ مولا آ جائیں؟ آیا تم نے اپنی تیاری کی ہے؟ تمہاری کردار سازی ایسی ہے؟ کون تھا ایسا جو امیر المومنین کو نہ چاہتا ہو؟ کون ایسا تھا؟ کوئی ایسا نہیں تھا. ہر آدمی چاہتا تھا کہ امیر المومنین آئیں. یہ جو 25 سال اور 24 سال کا جو عرصہ گزرا ہے خلافت کا، اس کے بعد جب امیر المومنین کو چوتھی مرتبہ چوتھے رتبے پر ظاہری طور پر جب آپ کو بلایا گیا، خلافت کے لیے انتخاب ہو گیا آپ کا، تو یہ کیا معاملات تھے؟ یہ سارے لوگ لائے تھے، مولا تو نہیں آ رہے تھے. مسلمان لے کر آئے تھے. نہیں، اب آپ کی ضرورت ہے، اب آپ کی ضرورت ہے، آپ کو آنا ہوگا. مولانا نے قبول کیا اس چیز کو. لیکن وہی والی بات ہے، اللہ جل تو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا؟ جب مولا نظام پر تشریف لائے ہیں اور نظام ظاہری آپ کے ہاتھ میں، اختیارات آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، جن کے پاس بیت المال سے اضافی چلا گیا تھا واپس لے لیا ہے، واپس کرو. توشہ خانہ، اس زمانے میں کوئی توشہ خانہ ہوگا نا یا نہیں ہوگا؟ بلکہ تھا ہی توشہ خانہ اس زمانے میں. اصل توشہ خانہ اس زمانے میں تھا، ان کے پاس موجود تھا. مطلب جس کو بھی یہ توشہ خانہ سے چیزیں گئی ہیں، یہ رجسٹر لاؤ، حساب کتاب کھولا جائے یہاں پہ کس کو کیا چیز چلی گئی اور کیوں چلی گئی. تمہاری حیثیت نہیں ہے یہ چیز لینے کی، تمہارا مقام نہیں ہے، تم نے کام ایسا نہیں کیا. کام کرو، لے لو، تمہارا حق ہے. یہ چیزیں تمہاری ہیں لیکن کام تو کرو، تم نے کام نہیں کیا ہے. لہذا جب لوگوں سے ان کے اموال کو جتنا اضافی مال کیا تھا وہ واپس لینا شروع کیا، تو جو لائے تھے وہی مخالف ہو گئے. جو لائے تھے وہی مخالف ہو گئے. اچھا، ہر دور میں ایسا ہے، ہر دور میں ایسا. آج 2023 میں بھی ایسا ہی ہے. 2023 میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ جناب نے مجھے کہیں پہ مجھے کوئی بلا کر لے جائے اور میں جناب نے حقیقی صورتحال کو دکھانا شروع کر دوں، تو جناب علی وہ کہتے ہر آدمی صاحب مجلس ہی، صاحب خانہ ہی ناراض. ممکن ہے وہی ناراض ہو جاتا ہے باتوں پر. وہ کہتا ہے آپ کو اس لیے تھوڑی لے رہا، ہم کو ہمارے گھر میں. تو معاملہ کیا ہے؟ المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینے کا کیا کام ہے؟ اچھا، آئینے کی بڑی زبردست یعنی خوبی ہے آئینے کی. آئینے کی خوبی یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے سامنے ہیں وہ عیب دکھاتا رہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب تک آپ آئینے کے سامنے موجود ہیں وہ آپ کا چہرہ آپ ہی کو دکھاتا رہے گا. لیکن جیسے ہی آپ چلے جاتے ہیں اتنا ایماندار ہے کہ آپ کا چہرہ غائب کر دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ جیسے وہاں سے ہٹے چہرہ بھی غائب ہو گیا. اب وہ غائب ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ جب مومن کے لیے آئینہ ہے، پیٹھ پیچھے دیکھیں. یہ نقطہ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کی. جب زیادہ اختیار کر لیا تو اب ہم کیا کریں؟ صلوات پڑھیں محمد علی محمد.
دیکھیے آئینہ بتا رہا ہے، آئینہ درس دے رہا ہے نا مجھے اور آپ کو کہ پیٹھ پیچھے ایب بیان نہیں کرنا ہے. یعنی آئینہ یہ نہیں کہے گا کہ آنے والے کو جناب علی ابھی تو مولانا سجاد یہاں کھڑے ہوئے تھے، ان کا چہرہ ایسا تھا، اب میں تمہیں مولانا سجاد کا چہرہ دکھاؤں، یہ ایسا چہرہ تھا ان کا اور وہ ایسے کر کے چلے گا، وہ اس حال میں تھے، میں نے ان کو صحیح کر کر بھیجا ہے. آئینہ ایسا نہیں کرتا ہے. پیٹھ پیچھے آئینہ غیبت نہیں کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. سلام علیکم. آئینہ غیبت نہیں کرتا ہے. آئینہ جب تک آپ کے ساتھ ہے، جب تک آپ اس کے سامنے ہیں. المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. کیا مطلب کہ جب مومن مومن سے ملے، ملاقات کرے، اور جب تک آمنے سامنے ہے بس یہاں تک ہے. آپ سامنے سے ہٹ گئے، میں ایسا ہو گیا جیسے میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، جیسے میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں. یہ آئینے کا کمال ہے. پھر آئینہ کبھی بھی زبردستی میں جناب علی آپ کی نہ تعریف کرتا ہے، بہت حق پرست ہے. اب یہ پھر حق پرست کا لفظ آ گیا ہے. وہ ہے ہی حق پرست جناب علی، جو ہے وہ دکھاتا ہے سامنے. جو چہرہ ہے آپ کا، وہ چہرہ آپ کو بالکل صاف صاف دکھاتا ہے، نہ اس میں اضافہ کرتا ہے، نہ اس میں کسی چیز کی کمی کرتا ہے، بلکہ بتاتا رہتا ہے تم نے کچھ زیادہ ہی لگا لیا ہے. آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے یہ تک بتا دیتے تم نے زیادہ لگا لیا، بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا، کچھ کم کرو، کچھ عجیب سے لگ رہے ہو تم. یہ جناب علی اپنی لیپا پوتی دوبارہ سے کم کرنے لگے. اب تو آج کل تو بچے بھی کرنے لگے نا یہ سارا فیشن. بچوں کے پاس بھی آ گیا، ورنہ پہلے تو یہ سارا سبجیکٹ سے بیچاری مومنات کے پاس، ابھی مومنین کے پاس بھی آ گیا. تو وہ بیچارہ آئینہ ایک چیز بتا رہا، وہ کہہ رہے ہیں مومن کے لیے آئینہ ہے، جو اصل صورت ہے وہ دکھا رہا ہے. اب امیر المومنین کون ہے؟ امیر المومنین، کائنات کے مومنین کے سردار. وہ چہرہ نہیں دکھائیں گے تو کون دکھائے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب مومنین کو کیا چاہیے کہ وہ امیر المومنین کے چہرے میں اپنے چہرے کو تلاش کریں. ان کے چہرے میں اپنے چہرے کو تلاش کیجیے. ان جیسے بننے کی کوشش کرنا ہے، ان جیسے ہونے کی کوشش کرنا ہے. تب کہیں جا کر انسان جاننا پہلے اس کا ایک کردار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تم ہمارے آخر کے لیے تیار ہو رہے ہو، ہماری جتنی اصلاح، اللہم اصلح، تو تمہارا اے اللہ ان کی اصلاح فرما دے. کل فاسد، ان کا جتنا بھی فساد ان میں کوٹ کر بھرا ہو، اس کی اصلاح فرما دے. من امور المسلمین، معاملات مسلمین میں، معاملات زمانہ میں، جتنے معاملات دنیا ہے آپ کے، ان سارے معاملات میں اصلاح ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے اصلاح، جب یہ اصلاح یافتہ ہو جائیں گے، یہ تربیت یافتہ ہو جائیں گے، یہ ہمارے لشکر کے قابل ہو جائیں گے. جب یہ ہمارے لشکر کے قابل نہیں ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ الاجل مولا آ جائیے نہیں ہے. مسجدوں کو جیسے نئی جس وقت مولا کے پاس، مولا یہاں سے جب روانہ ہوئے ہیں مدینہ سے اور کوفہ کی جانب جا رہے ہیں، کوفہ کو مرکز بنایا گیا تھا. جب مولا نظام خلافت کے لیے پہلے ہی خطبہ دینے کے لیے مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تو لوگ انتظار کر رہے تھے نماز جمعہ میں، یا کوئی نماز تھی اس کے اندر انتظار کر رہے تھے کہ خلیفۃ المسلمین آئیں گے اور آ کر نماز پڑھائیں گے. بہت سے لوگ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے خلیفۃ المسلمین ہوں گے کیسے. ہر آدمی یہ انتظار کر رہا تھا. بہت سے کوفے والے تو نہیں جانتے تھے نا، یہ تو ابھی پہلی مرتبہ کوفہ تشریف لا رہے ہیں. بہت عوامی سطح پہ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. ہاں لوگ ملتے ہوں گے، کون ملتا ہوگا؟ قریب ترین لوگ ملتے ہوں گے، سپاہیوں نے انہیں کبھی دیکھا ہوگا. بھائی جو جنگوں میں علی کے ساتھ ہوگا اسی نے تو علی کو دیکھا ہوگا. جو جنگ میں جائے گا، جس کو جنگ کا شوق ہوگا. اچھا وہ زمانہ پرانا تھا، لوگ جناب علی ایسے شوقین مزاج تھے. وہ کچھ چاہتے تھے نیزے ٹوٹنے کے لیے، کچھ چاہتے تھے نئے ماڈل کی ڈھال لینے کے لیے. ماڈل آپ کو بھی تو نیا ماڈل چاہیے 2023 جیسے آپ کو چاہیے. اپ گریڈ کر رہے ہیں جناب علی، وہ بھی اپنے ہتھیاروں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، کہتے ہیں نیا ہتھیار آئے گا جو آئے گا. تو بہت سے تو ایسے جاتے تھے جو صرف مال غنیمت لوٹنے کے لیے جاتے تھے یا مال غنیمت لینے کے لیے جاتے تھے کہ جب جیت جائیں گے تو ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اور کچھ ایسے تھے وہ کہتے تھے
نہیں نہیں ہم اس لیے نہیں جا رہے، ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ علی کی ساتھیوں میں نام لکھا جائے۔ ہمارا تعلق نہیں ان چیزوں سے، دنیاوی چیزوں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جتنی دیر کی مولا کا ساتھ مجھے اور آپ کو مل جائے۔ ایسے لوگ ہوتے تھے تو لہٰذا وہ انتظار ہو رہا، مسجد میں انتظار ہو رہا ہے، امیر المومنین کا بھائی، وہ دور سے آتے ہوئے دیکھا ایک شخص ہے جناب علی ایسے ایسے اپنی ابا کو ہلاتا ہوا رہا ہے۔ اب سارا مجمع پیچھے مڑ کر، کسی نے پہچان لیا تھا تو وہ جناب علی پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ نے بھی صاحبوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ کون ہے؟ سب نے ایک منظر دیکھا، ایک شخص آ تو رہا ہے لیکن اپنی ابا کو ہلاتا ہوا مسلسل آ رہا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جو اپنی ابا کو ہلاتا ہوا آ رہا ہے۔ کسی قریبی نے بتایا کہ اس کے بعد ابا ایک ہی ہے، اسی ہی دھوتا ہے، اسی کو استعمال کرتا ہے۔ ابا اتنی گیلی ہے، اتنی زیادہ گیلی ابا ہے، ابھی ابھی دھویا ہے اس نے، اسے بات نہیں ہے، اسی کو سکھاتا ہوا پہنچ رہا ہے۔ یہ امیر المومنین ہے جس کی ابا میں کئی قسم کے پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ امیر المومنین ہے۔ وہ سمجھا امیر المومنین آئے، جاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہوں گے، وہ سب کے وہ اکیلا بندہ خدا ایک تنے تنہا۔ اس طرح کا نظام جب قائم ہو جاتا ہے اور آنے کے بعد وہ نظام حقیقی آپ کو دینا شروع کرتا ہے، نیچے والوں آپ جب مولا کا جب ظہور ہوگا، ہمارے آخر کا جب ظہور ہوگا، میرے بچوں آپ کے لیے معاملہ کافی خطرناک ہے۔ احادیث میں روایات میں آیا 22 سال والے، جب مولا کا ظہور ہوگا تو 22 سال والوں کو جمع کیا جائے، مولا کے نمائندے جائیں گے، ہر شہر میں جائیں گے، ہر شہر کی جامع مسجد میں 22 سال والوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا۔ عباس ٹاؤن میں بھی 22 سال والوں کو جمع کیا جا رہا ہے، سارے 22 سال والوں کو جمع کر کے لاؤ۔ جب سارے 22 سال کے جوان آ جائیں گے، احسن المقال جلد نمبر 2 میں اس ساری چیز کو لکھا گیا۔ پھر آپ یہ نئی نئی باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے، ایڈریس وہاں کا دے رہا ہوں۔ ہو گیا 22 سال والے جوانوں کو جمع کر لیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، پہلا سوال یہی ہوگا، بتاؤ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ ہو گیا مولا منقبت سنے نا ہم سے، مولا ہم آپ کے لیے منقبت لکھ کر لائے، مولا ہم آپ کے لیے اشعار لکھ کر لائے، مولا ہماری ساری تیاری ان چیزوں پر ہے۔ مولا مجھے بتاؤ تمہیں کیا چیز آتی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا نجس ہے کیا پاک ہے؟ اب مولا کو آپ لوگ سب سے پہلے ہم لوگ اعتراض کر رہے ہوں گے، مولا ہم آپ کے لیے یہ اس لیے انتظار کرتے تھے کہ آپ نجاست طہارت ہمیں بتائیں، یہ تو مولویوں نے بتا کے ہمیں تھکا دیا۔ چند سب نے نہیں، چند ایک نے بتایا تھا، آپ نے پورے معاشرے کو کہا بس ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، شب عاشور بھی یہ نجاستوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ آپ آتے شب عاشور میں ہیں، آپ کے چہرے شب عاشور میں نظر آتے ہیں، آپ اس سے پہلے نظر ہی نہیں آتے، جب نظر آ جاتے ہو جب بھی تو بتائیں گے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا نجس ہے اور کیا پاک ہے۔ کیونکہ مولا کی بارگاہ میں نجاست والے لوگ نہیں پہنچیں گے، مولا کی بارگاہ میں طیب و طاہر افراد جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حرام والے نہیں جاتے، ان کی بارگاہ میں حلال والے جایا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم حلال نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، ہم طہارت نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا۔ ہمیں لشکر امام تیار کرنا ہے، لشکر امام تیار کرنے ان تمام چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کیا طیب ہے اور کیا طاہر ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت جس وقت جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اس وقت مردوں سے بھی سوال ہوگا اور عورتوں سے بھی سوال ہوگا۔ اچھا روایت میں لکھا گیا کہ پہلے عورتوں سے سوال ہوگا، اچھا یہ لیڈیز فرسٹ وہیں سے چل رہا ہوگا، کیا پہلا سوال ہی عورتوں سے ہوگا؟ کیا خواتین کو بلا لیا جائے گا، جناب میری اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہاں پہ بتاؤ جو میرا دین تھا کیا تم نے میرے دین پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اب وہ کہیں گے جناب میرے عمل کیا،
اس نے کہا دین پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اب یہ ہاں یا نہ میں جواب آئے گا نا. کہے کہ جی ہاں کیا، کہا جائیے جنت میں. ایک کہے کہ عمل نہیں کیا، کہا جاؤ جہنم میں. اب عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے. لیجیے کہ خواتین بڑے اطمینان سے آرام سے کوئی جنت میں جا رہا ہوگا اور کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا. بس سوال ایک ہی ہے، دین پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ عمل کیا جنت میں چلے جاؤ، عمل نہیں کیا جہنم واصل. حضرت مرد علیہ رحمہ، مرد پہنچ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. مردوں کی باری شروع ہو گئی. اب مرد خوش ہو رہے تھے خواتین کو دے، بس یہی سوال ہو رہا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، یس نو میں جواب دینا ہے، ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. بڑے خوش ہو رہے تھے اپنی جگہ پر. ہم سے بھی یہی پوچھا جائے، بتاؤ دین پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ کہا جی عمل کیا ہے. کہا کیا کیا عمل کیا؟ کیا نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، جناب حج کیا ہے، خمس دے دیا ہے، جتنے واجبات تھے سارے گنتی کرا دی. یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی. اب یہ تو مرد ہے نا، اپنی ایک ایک چیز گنواتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ کر آپ جاؤ جنت میں. گھر جاؤ. دوسرا سوال، کہا بھائی ہم سے ایک اور تم سے دو. ہم سے دو کیوں؟ کہا تمہارا ڈبل حصہ ہے. وراثت میں دو لیتے ہو کہ نہیں؟ وراثت تو یاد تھی. جب باری آئی جواب دینے کی تو کہا ہم سے دو کیوں؟ اب ان سے دوسرا سوال کیا جا رہا ہے؟ مردوں سے دوسرا سوال کیا جا رہا ہے؟ جو دین اسلام تم نے باہر جا کے گھر کی چار دیواری سے باہر جا کر تم نے دین اسلام کو سیکھا، تم نے تو عمل کر لیا. آیا یہ دین اسلام تم نے اپنے گھر والوں کو سکھایا؟ آیا تم نے مسجد میں مجلس میں آنے کے بعد جو کچھ بھی تم نے سنا ہے، آیا سننے کے بعد انہیں بھی سنایا؟ تمہیں انہیں بھی سنانا ہے، اس پیغام کو تمہیں آگے تک پہنچانا ہے. تم مرد ہو، تمہیں زیادہ طاقتور بنا کے بھیجا گیا ہے. تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرو. تمہیں اپنی گھر والی کی بھی تربیت کرنی ہے، تمہیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے. کہے یا اے پروردگار عالم، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے زکوٰۃ دیا ہے، عمل پہ یہ سب کچھ میں نے کاموں کو کر لیا. گھر والوں کو میں کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا. کہ جاؤ جہنم میں. نہ نماز قبول ہو رہی ہے، نہ روزہ قبول ہو رہا ہے. چھٹے ماہ میں شک فرما رہے ہیں. معاملے کی سنگینی ہے. میرے بچوں، میرے جوانوں، آپ پر ایک بڑی ذمہ داری آ رہی ہے. ارے مولانا یہ باتیں لاتے کہاں سے ہیں آپ؟ یہ نتیجہ کہاں سے لے کر آ گئے کہ مردوں کو جو کچھ بھی سن رہے ہیں؟ تو آپ کو یاد نہیں ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی ابھی ابھی آپ نے اور میں نے ولادت منائی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ 15 رمضان المبارک مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام. چھوٹے سے ہیں امام حسن مجتبی. جو کچھ بھی نانا سے سنتے ہیں مسجد رسول میں لفظ بر لفظ اسی لہجے کے ساتھ آ کر ماں فاطمہ الزہرا کو سناتے ہیں. جناب زہرا کو لطف آتا ہے، لطف آتا ہے. بچہ تو ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے بابا کلام کر رہے ہیں. ایسے جناب زہرا بھی خوش ہو کر روزانہ کلام سے چھوٹے سے ہیں حسن مجتبی جو سنتے ہیں لفظ بر لفظ آ کر گھر میں آ کر بیان کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں ہماری کیا ذمہ داری؟ امام حسن مجتبی خود سن لیتے. اللہ خیر صلی اللہ گھر میں جانے کا جا کر بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ حسن مجتبی بتا یہ رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے نام لیوا، تم کو بھی سیرت حسن مجتبی پہ چلنا ہے. ایسا سناٹا طاری ہے، اللہ اکبر. مجمع پہ سناٹا طاری ہو گیا ہے. سیرت پہ چلنے والا بندہ خدا کوئی سلامات تو پڑھے. پتا چلا کہ یہاں سلامات پڑھنے کے لیے بھی بندہ چاہیے ماہر. اتنے بڑے مجمع میں بھی نہیں پتا کہ کہاں سلامات پڑھنی چاہیے کہاں نہیں پڑھنی چاہیے. وہ ایکسپرٹ ہیں، ان کو بس پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. حسن مجتبی چھوٹے سے ہو کر ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں.
امیر المومنین گھر میں تشریف لائے، جناب سید آپس میں جیسے میاں بیوی بیٹھ کر آپس میں بچوں کی بات کرتے ہیں، جناب زہرا کو بہت زیادہ خوش و خرم ہے. کیا بات ہے زہرا، بہت تمہارے چہرے پر تبسم ہے، کیا سے معاملہ ہے؟ کہیں ایسا نہیں مصطفیٰ کی باتیں سنتی ہوں، یہ بچہ جب بھی آتا ہے نانا کے پاس سے ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جو کچھ سنا ہوتا ہے لفظ بلفظ بیان کر رہا ہوتا ہے. امیر المومنین کو تجسس ہو گیا، بہت زیادہ شوق ہو گیا، میں بھی سنوں. اللہ بس آج جب حسن مصطفیٰ آئے، کہتے ہیں اس کے آنے سے پہلے خود جا کر ایک پردے کے پیچھے یا دروازے کے پیچھے یا دوسرے حجرے میں چلے گئے، وہاں جا کے چھپ گئے، چھپ کر جناب علی حسن مصطفیٰ کا انتظار کر رہے تھے. یہ چھوٹے سے آئے اور آنے کے بعد اپنی عادت کے مطابق اپنے کلام کو شروع کیا. آج اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا، آج نانا جان نے ایسے بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا. بتاتے بتاتے زبان میں لکنت پیش آئی، کچھ رکاوٹ سی آئی. دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا. ماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہیں میرے بابا جان موجود ہیں. یہ ہے نا حدیث قصہ میں کیا ہوتا ہے کہ حسن مصطفیٰ گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، لیکن کیا کہا، مجھے تو گھر سے اپنے نانا کی رسول اسلام کی خوشبو آ رہی ہے. حسن مصطفیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی باہر سن رہے ہو، باہر کی محافل میں مجالس میں جو کچھ بھی سن رہے ہو، مومنان کو باہر جانے کا موقع نہیں مل پاتا ہے، تمہیں باہر نکل کر مختلف علماء کو سننے کا موقع مل جاتا ہے. اس پیغام کو صرف اپنے دل تک نہ رکھو، بلکہ اس پیغام کو آگے جا کر پھیلانا تمہاری ذمہ داری بن جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ پیغام دیتے چلے جاتے ہیں. یہ پیغامات جب آگے جاتے ہیں، یہ تربیت ہے، یہ تربیت اولاد ہے، یہ تربیت مومن ہے. ائمہ نے اسی طریقے سے تربیت کی ہے. کل جیسے بات ہو رہی تھی نا آپ کے سامنے، وہ پوچھ رہے تھے کہ رزق میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے اور کیسے رزق میں کمی کون سے کام ایسے ہیں کہ جس سے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کون سے امور ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق میں بہت زیادہ اضافہ. یعنی سورہ قل هو اللہ کو تم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھ لیا، کل والی کیا روایت تھی، کس کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ پوچھوں گا بھائی، یہ کلاس روم ہے، میرا بنتا ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اب پلٹا دوں گا، دوبارہ سے سنا ہوا کہ کل والی مجلس پھر آج پڑھ دی، ایک صلوات پڑھے محمد. عزیزان، یہ جتنے بھی لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے معذرت رہا ہوں، آج مجمع دوسرا نیا آ گیا، انہیں پتہ ہی نہیں کل کیا ہوگا. بھائی پتہ ہوتا کل ہوتے تو پتہ چلتا. کل والے آج نہیں آئے کیونکہ وہ آج دیکھ کے کل دیکھ کے چلے گئے تھے. کیا ہو رہا ہے، کیا موضوع چل رہا ہے؟ وہ موضوع مزیدار مرچ مسالے والا موضوع نہیں چل رہا تھا. وہ پتہ چل رہا تھا بابا یہاں تو تربیت ہو رہی ہے، بھائی بھاگو. یہ کہہ رہے بابا سورہ قل پڑھو، اور 3 دفعہ پڑھوا بھی دیا، ہمیں کیا پتا تھا الٹا ہو جائے گا نظام. یہاں بجائے پڑھنے کے اندر ہوتا وہ کہہ رہے سورہ قل اللہ پڑھو، تمہارے ہمسایوں تک کو برکت ملے گی. رسول اسلام نے جب اپنے صحابی کو بتایا کہ تمہیں سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی کہتے جب تک وہ زندہ رہا اس کے پورا محلہ کیا پورا علاقہ رزق کی برکتوں سے مالا مال ہو گیا تھا، سب کو مل رہا تھا. اور جب رسول اسلام نے خود دیکھا سعد بن معاذ کا جنازہ، سعد بن معاذ رسول اسلام کے بڑے زبردست صحابی، قریب ترین صحابی تھے. جب ان کا انتقال ہوا، ان کی رحلت ہوئی، تو رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے ان کا جنازہ لے کے چل رہے تھے کہ اچانک پتہ چلا کہ جناب جبرائیل امین تشریف لائے 70,000 ملائکہ کے ساتھ. رسول اسلام پوچھا بھائی کیا بات ہے، سعد بن معاذ کا اتنا بڑا رتبہ کیسے ہو گیا؟ سعد کا رتبہ. جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں، رسول کو تو معلوم ہے، ہمیں سنانے کے لیے سارے بات ہو رہی تھی نا، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رسول اللہ سب کچھ رسول کو معلوم ہے. جبرائیل سے تو اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو بیان کیا جا سکے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. یہ 70,000 ملائکہ ان کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ ارشاد ہو رہا
یہ وہ ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ لیتے ہوئے دائیں ہوں بائیں ہوں چل رہے ہوں پھر رہے ہوں خاموش ہر حال میں سورہ قل کی تلاوت سورہ قل کی تلاوت 70,000 ملائکہ ہیں. اب وہ بھی 70,000 ملائکہ کہ مدینے والوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ 70,000 ملائکہ؟ جب انہوں نے جلوس جنازہ میں رسول اسلام کو پنجوں کے بل چلتے ہوئے دیکھا. رسول اللہ پنجوں کے بل چل رہے تھے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے؟ کہتے جگہ ہی نہیں تھی پاؤں رکھنے کی. پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی. 70,000 ملائکہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. موضوع کیا تھا؟ فضیلت اتنی زیادہ فضیلت ان کو کیوں مل گئی تھی؟ کہ اتنی زیادہ فضیلت سے اس لیے ملی کہ یہ شخص کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا تھا. کیا کرتا رہتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات پڑھیں محمد علیہ بچل فرج و مجمعین. سورہ قل کی فضیلت ہے. شب قدر میں سورہ قل پڑھنے کی فضیلت ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہے کہ کل آپ کو شب قدر مل گئی ہے. خوش نصیب ہے کہ آئندہ آنے والی شب قدر آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ. اتنا زیادہ تھا کہ شب قدر کے لیے کہ 2 رکعت نماز میں پہلی الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ کس کس نے پڑھا؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. چلے نہیں چھوڑ دیتا ہوں, ہاتھ نہیں اٹھاؤ. پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اگر پڑھا تھا تو سلامات تو پڑھ لو. سن لیجیے جناب علی عجیب روایت ہے سورہ قل اللہ کے بارے میں کہ جس نے بھی شب قدر کے اندر اس 2 رکعت نماز کو پڑھ لیا اللہ اکبر. کہتے ہیں ارشاد فرماتے اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے گا کہ اللہ اس کو اور اس کے والدین کو نجات دے دے. اپنی جگہ سے نہیں اٹھنے پائے ہیں. آئیے کل دوبارہ سے یہ ولیشہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے, تمہارے والدین کی بخشش ہو گئی ہے, ابھی تم نے پہلو نہیں بدلا. یہ سورہ قل اللہ کی فضیلت ہے. تم نے 7 مرتبہ اس کی تلاوت کی ہے. آگے چل کر سن لیتے کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چند فرشتوں کو مجسم کرے گا, بھیج دے گا کہ آئندہ آنے والے سال تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو. سورہ قل اللہ آئندہ آنے والے سال تک ملائکہ کو روانہ کر دیا گیا ہے. روانہ ہو چکے ہیں ملائکہ آپ کی طرف. آپ کے لیے وہ نیکیاں انہوں نے لکھنا شروع کر دی ہیں. مسلسل نیکیوں پہ نیکیاں لکھے چلے جا رہے ہیں. کب تک لکھیں گے؟ کہ آئندہ سال شب قدر تک لکھتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد پروردگار عالم کچھ فرشتوں کو جنت میں اس کے لیے درخت لگانے کے لیے بھیجتا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں سے آنے سے پہلے ان کے لیے ان کے نامہ اعمال تو لکھے گئے تھے. جنت میں ان کے لیے بڑے بڑے باغات بنا دو. ان باغات میں ان کے نام کے بڑے بڑے درخت کون لگا رہا ہے؟ آپ نہیں لگا رہے, مالی نہیں لگا رہا. جنت کے فرشتے جنت میں کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنے والوں کے لیے لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. آگے چل کر روایت کیا بیان کرتی ہے کہ درخت لگائے جائیں گے اور بہت سے ملائکہ ان تمام سورہ قل هو اللہ احد کے پڑھنے والوں کے لیے کیا کریں گے؟ بڑے بڑے محل تعمیر کریں گے. تعمیر ہو گئے ہیں محل. یقین نہیں ہے نا؟ ابھی بھی چہرے حشاش بشاش نہیں. کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے لیے قصر تیار ہو چکے ہیں. جنت میں نہریں, اس کے بعد آگے چل کر کہتے ہیں نہریں جاری کی جائیں گی. اور یہ نہریں اور یہ قصر اور یہ محلات جب تک تمام چیزیں دیکھ لو گے, جب تک یہ تمام چیزیں تم دنیا میں نہیں دیکھ لو گے تمہیں موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اتنی شدت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا گیا تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم دنیا میں رہتے ہوئے وہ محلات نہ دیکھ لو, دنیا میں رہتے ہوئے وہ نہریں
आंखों से न देख लो, परवरदिगार आलम तुम्हें मौत नहीं देगा, क्योंकि तुमने शब कदर में 2 रकात नमाज पढ़ी है। अभी परवरदिगार आलम ने हम पर करम किया है। पालने वाले अपना करम रखना, हमें जब तक जिंदगी देना, जब तक हमें शब 21 के अमाल मिल जाए, हमें शब 23 के अमाल मिल जाए, हमें शब 27 के भी अमाल मिल जाए। पालने वाले हम चाहते हैं इस हदीस के एक एक लफ्ज पर जो जो फजीलतें तुमने अता फरमाई है, पालने वाली तमाम फजीलतें अता फरमा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मौलाना साहब पढ़ कहाँ से रहे ये सब कुछ? काला रसूलुल्लाह, ये सब कुछ रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया। लिखा हुआ कहाँ पर है? अल्लाह अल्लाह, किताब सवाबुल अमाल में सब कुछ लिखा गया है। अमाल माह रमजान सफा नंबर 153। ये सारी हदीस वहां पे लिख दी गई है। ये कितनी फजीलत बताती है? क्या ये फजीलतें कम है इन अय्याम में, जो कि अय्याम अमीरुल मोमिनीन भी हो, यानी शब कदर भी हो, शब ज़रबत भी हो? परवरदिगार आलम एक एक चीज देता चला जाता है। वो नहीं चाहते हैं, अल्लाह ताला नहीं चाहता है। आप बार बार कहना अल्लाह जल के मौला का ज़हूर हो जाए, मौला का ज़हूर हो जाए। क्या मौला का ज़हूर कब होगा? जब मैं और आप लश्कर इमाम के काबिल हो जाएंगे। कल क्या बात हो रही थी आपके सामने? कल यही तो बात हो रही थी कि मौला का चाहने वाला नाकिस पैदा नहीं होता है। मौला का चाहने वाला बेऐब यानी ऐब वाला भी पैदा नहीं होता है। मौला सारा सिस्टम देकर गए, सारा सिस्टम का, उस सिस्टम में क्या चीज है? अल्लाह अल्लाह। देखिए जनाब अली, ये क्या जनाब अली हदीस अहादीस सुनते चले जाइएगा जनाब अली। अभी आपको क्या चीज बताई गई थी कि माह शाबान के आखिरी दिनों में अगर एक मोमिन मोमिना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक मोमिन मोमिना एक नए मोमिन के आने के लिए तैयारी करें, बुनियाद रखना चाह रहे हो, आखिरी शाबान की तारीख मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर तुमने आखिरी तारीख का इंतखाब कर ही लिया है, खौफ है कि आने वाला बच्चा चोर होगा या डाकू होगा या जालिमों के सरदारों में से सरदार होगा। अल्लाह अकबर, मामला काफी संगीन है। उसके बाद मौला इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स शबे 15 शाबान, क्योंकि शाबानी की बात चल रही है, शबे 15 शाबान अगर एक मोमिन मोमिना इस काम को अंजाम दे, कल आने वाला बच्चा या तो मनहूस होगा, बदनसीब। बाद माएं नहीं कह रही होती हैं हम तो बदनसीब हैं, हमारी किस्मत में तो खुशियां ही नहीं है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अल्लाह ने पता नहीं किस किस्मत के साथ हमें भेज दिया। अल्लाह ने नहीं भेजा है, आप खुद करते हैं ना ये सारी तैयारी। आपको खुद मालूम है गर्मियों में कौन सा फल आता है, आपको खुद मालूम है सर्दियों में कौन सा फल आता है, आपको मालूम है कि किस मौसम में बीज बोना चाहिए, मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है आपको सारी चीजें मालूम है। जब सारी चीजें मालूम है तो ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, दुनिया में लाने का निजाम तुम्हें मालूम होना चाहिए। शब 15 शाबान अगर कोई शख्स इस तरह की बुनियाद रखने जा रहा हो, एक मोमिन मोमिना, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी माँ, गौर से सुनिए, शब 15 शाबान बदनसीब होगा, मनहूस पैदा होगा या मुंह पर काला दाग लेकर पैदा होगा। हमको बताकर गए, हमको ऐसे नहीं छोड़कर चले गए, हमें एक एक चीज की रहनुमाई करके गए हैं, वो हमें बताकर गए हैं। आपको इस्तिखारे के लिए तो आलिम याद आता है, इस लड़के से रिश्ता लिया जाए कि ना लिया जाए, हमारा सब इस्तिखारा देखें, इस लड़की के लिए रिश्ता लिया जाए कि ना लिया जाए, इस्तिखारा। यहाँ तक का इल्म तो आपके पास भी है, इससे आगे का इल्म नहीं है। किन तारीखों में शादियां रखनी चाहिए, कौन सी तारीख अच्छी है, कौन सी तारीख बुरी है? हर तारीख अच्छी है, जिस तारीख में भी मौला की विलादत तो अच्छी है, लेकिन 5 तारीखें ऐसी हैं कि जैसे 15 शाबान कहा कि ये इबादत की शब है, ये शब तिजारत है, इस शब में तुम्हारे सिवाय इबादत परवरदिगार का और कोई चीज नहीं होना चाहिए। बयान हो रहा था वहां पर, एक एक चीज को बयान करते जा रहे थे, अल्लाहु अकबर। उसके बाद चलकर कहते हैं कि अहले बैत का चाहने वाला कभी उसको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा, अहले बैत का जाने वाले को मिर्गी का दौरा नहीं पड़ सकता है।
مارے. مولا نے بتا دیا کہ نہ تو اس کو مرگی کا دورہ پڑے گا اور نہ یہ بچہ دیوانہ پیدا ہوگا, نہ یہ بچہ حواس باختہ پیدا ہوگا. نہ وہ حواس باختہ ہوگا, نہ وہ دیوانہ ہوگا, نہ وہ مرگی والا ہوگا. مولا کب کون سے وقت میں اہل بیت اطہار کے جان لشکر امام میں مرگی والا جائے گا؟ لشکر امام میں ایسے لوگ نہیں جاتے ہیں. لشکر امام میں کہتا ہے اللہ نے یہ بیماری نہیں دی ہے, معاف کیجیے گا, یہ تم نے اپنے لیے وقت کا انتخاب کیا تھا, یہ وقت مناسب نہ تھا. کہ کون سا وقت مناسب نہیں تھا؟ کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ, ہر اسلامی تاریخ کی پہلی تاریخ, ہر اسلامی تاریخ کی 15 تاریخ, ہر اسلامی تاریخ کی آخری تاریخ. اللہ اکبر. میرے بچوں, میرے جوانوں, خوش نصیب ہو کہ تمہیں کوئی بتانے والا ہے. اے میری بیٹی, اے میری ماں, اے میری بہن, للہ خدا را ان باتوں پہ غور کیجئے. اہل بیت اطہار کے جانے والے کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں ہر ماہ کی اول, ہر ماہ کی 20 یعنی 15 تاریخ, ہر ماہ کی آخری تاریخ. اگر کوئی بنیاد رکھنے میں چلا گیا, ڈر ہے, خوف ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا دیوانہ نہ ہو, حواس باختہ پیدا نہ ہو جائے, یا مرگی کی بیماری میں مبتلا نہ ہو. اللہ اکبر. مولا مولا, کیا آپ کا چاہنے والا گونگا ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا گونگا بھی پیدا. ارے ڈر کیوں رہے, بولے نا. اتنی بڑی تعداد میں مومنین بیٹھے ہیں, لگتا ہے سن ہو گئے, خاموش ہو گئے, خوف طاری ہو گیا ہے. یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے ہمارے سامنے؟ اہل بیت اطہار, ہم لشکر امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب لشکر امام میں خام مال بہترین مال ہو, بہترین تاریخوں کے ساتھ ہو, بہترین تیاریوں کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. تاکہ ہمارا چاہنے والا جناب علی گونگا پیدا نہیں ہو سکتا ہے, ہمارا چاہنے والا اندھا بھی پیدا, اندھا بھی نہیں ہوگا, گونگا بھی نہیں ہوگا. کہ کون گونگا پیدا ہوگا؟ کہ اگر اس دوران میاں بیوی نے, ایک مومن مومنہ نے جب بنیاد رکھ رہے تھے, کثرت سے باتوں میں مشغول تھے, اگر کثرت سے اس دوران باتوں میں مشغول رہے, خوف ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہوگا. ایک مومن مومنہ, خوف ہے, خوف ہے. اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ کی جانب نگاہ کر لیا ہے, جب یہ بنیاد رکھنے جا رہے تھے, دوران بنیاد اگر اس جگہ پر نگاہ ڈالی ہے, خوف ہے کہ بچہ اندھا پیدا ہوگا. کہاں ہے آپ؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا یہ تمہاری قوم میں اندھے پیدا ہو گئے. تمہاری قوم, تم سردار تھے اپنی قوم کے, تم رہنما تھے اپنی قوم کے, یہ تمہارے درمیان رہتے ہوئے مرگی والا کیسے آ گیا؟ تم نے کیوں نہیں ان کی اصلاح کی؟ تم نے کیوں نہیں رہنمائی کی؟ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تمہاری قوم میں چور آ گئے, تمہاری قوم میں ڈاکو پیدا ہو گئے, تمہاری قوم میں بدنگاہ پیدا ہو گئے. اللہ اکبر. بدنگاہ, کیا بدنگاہی بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں بدنگاہی بھی ہو سکتی ہے. کہ اگر انسان قربتاً اللہ اس کام کو انجام نہ دے, قربتاً اللہ, اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو انجام دیتا ہوں تاکہ آنے والا بچہ لشکر امام کا حصہ بن جائے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. وجل فرج و مجمعین. آگے چل کر مولا ارشاد فرماتے ہیں, اذان و اقامت کے درمیان اگر اس کام کو انجام دیا جائے, اب چاہے وہ اذان و اقامت فجر کی ہو, اب چاہے وہ اذان و اقامت ظہر کے درمیان کی ہو, اب وہ چاہے اذان و اقامت مغربین کے درمیان کی ہو, لاؤ بالی ہیں, نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ہے, جیسے سب چلتا ہے. تمہارے یہاں سب چلتا ہوگا, اس کے بعد تم کہتے ہو یہ کیسے قاتل کیسے ہو گیا؟ شیعہ ہے, اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے, لیکن خون ریزی خنجر چلانے کا ماہر ہے, خون بہانے کا ماہر ہے, بے درے کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے, بے درے کسی کو بھی خنجر نکال کے زخمی کر دیتا ہے. کہ یہ اس کے اندر یہ باتیں کیسے آ گئیں؟ سید ہے لیکن خنجر چلانے کا ماہر, سادات سے تعلق ہے لیکن تمام عیب اس کے اندر پائے
پائے جاتے ہیں. یہ عیب کہاں سے آ گئے؟ کہ خوف تھا کہ کہیں وقت ظہر اس کام کو انجام نہ دیا ہو، خوف ہے کہ اس کام کو وقت اثر نہ انجام دیا ہو، خوف ہے اس بات کا کہ اس کام کو اس نے وقت مغرب و عشاء کے درمیان انجام نہ دیا ہو. ممکن ہے کہ اذان فجر کے درمیان اللہ اکبر، مولا کا چاہنے والا ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. مولا نہیں چاہتے. امام معصومین علیہ السلام نے ایک ایک چیز کی جانب رہنمائی کی ہے، وہ رہنمائی کر رہے ہیں آج تک، آج کی تاریخ تک وہ رہنمائی کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کس طریقے سے افراد تھے؟ صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. ہر دور میں مولا رہنمائی کرتے تھے. جب رہنمائی کرتے تھے لوگ سنتے تھے. یہ مولا کہاں پہ مسجد کوفہ، مولا کیا یہ بیان نہ کرتے ہوں گے؟ مسجد نبوی کیا رسول اسلام بیان نہ کرتے ہوں گے؟ آپ حیران ہو رہے کہ مولا یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ ہم نے کبھی نہیں سنی. کیوں نہیں سنی؟ کتابوں میں لکھا گیا ہے. مولا کہنا کہ شادی ہوئی ہے، شادی کی رات رسول اسلام امیر المومنین کو یہ تمام باتیں بتا رہے ہیں. یا علی، یا علی، یا علی. جب دلہن کو لے کر اپنے گھر کی جانب چل رہے ہو، یا علی اللہ اکبر کا صدا تمہارے زبان پر ہونی چاہیے. یا علی. جب گھر کی ڈیوڑی پر لے جا کر اپنی دلہن کو پہنچو، یا علی. مناسب ہے کہ اس کے پیروں کو دھو ڈالنا. اپنے ہاتھ علی فاطمہ کے پیروں کو دھو رہا ہے، تشلے میں پانی لیا ہوا ہے. یا علی. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا دلہن کے پیروں کو بڑے اطمینان سے تشلے میں لا کر دھو لینا. یا علی. فاطمہ کے پیروں کا پانی جو دلہن بنا ہوا پانی ہے. اللہ اکبر. جب گھر میں داخل ہونا، یا علی. گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھینٹا لگانا. گویا اگر تم نے ایسا کیا، یا علی، 70 بلائیں گھر سے دور ہوں گی، 70 برکتیں گھر میں داخل ہوں گی. یہ رحمتوں کے دروازے ہیں، یہ برکتوں کے دروازے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں مصیبتیں آ گئی. جائیں جا کر دیکھیں، آج بھی جا کر دیکھیں بعض مذہبی گھرانے ایسے دلہن کے پیروں کا پانی لینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں کس کے یہاں دلہن آنے والی ہے. جا کے اس کو گزارش کریں کہ اپنی دلہن کے پاؤں کا پانی دے دو تاکہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے. سنت زہرا، سنت امیر المومنین، خواہش نبوت ہے. یہ خواہش ہے، تمنا ہے رسول اللہ کی کہ یا علی دلہن کے ساتھ اس طریقے سے کاموں کو انجام دیں گے آپ تو 70 بلائیں دور ہوں گی، 70 طرح کی رحمتیں گھر میں داخل ہوں گی. یہ فضیلت بتا رہے تھے. جن گھروں میں اتنی فضیلتیں ہوں، جن گھروں میں اتنی رحمتیں ہوں، اور جہاں پر اس طرح کے نظام کو قائم کر لیا جائے لیکن منافقین دیکھ رہے ہوں. کل آنے والی انشاءاللہ مجلس میں منافق کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون سے گھر میں منافق پیدا ہوتا ہے، کون سے گھر میں عیبدار پیدا ہوتا ہے، اور کون کون سے تاریخوں کو مولا نے بیان کرا ہے. مولا مسجد کوفہ میں بتا تو رہے تھے، بتاتے بتاتے کیا بتا رہے تھے؟ اللہ اکبر. پوچھنے لگے، مجمع سے پوچھنے لگے بتاؤ آج ماہ رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ بتانے والے نے بتایا مولا آج 17 تاریخ ہے. کل والا جملہ دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں. مولا نے سارے مجمع کو پوچھ رہے تھے بتاؤ میں تمہارا کیسا امام ہوں؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ اللہ اکبر. میں نے تمہارے بچوں کے حقوق تو ادا کر دیے، میں نے تمہارے یتیموں کا خیال کیا یا نہیں کیا ہے؟ سارا مجمع کہہ رہا تھا یا علی آپ نے بہت خیال کیا ہے. لیکن ایک آخری جملہ علی نے روتے روتے یہ کہنا شروع کر دیا، اے کوفے والوں، کسی قیدی کا مذاق نہ اڑانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا یہ کہنے کے رونے لگے. مسجد کوفہ کا ممبر ہے، مولا ذات و قطع رو رو کر کہہ رہے ہیں اے کوفے والوں، دیکھو یہاں پر جب کوئی قیدی بن کر آئے گا دیکھو ان کا خیال کرنا، ان کی عزت کرنا. اے کوفے والوں، اپنے قیدیوں کا کبھی مذاق نہ اڑانا. میں کہوں گا یا علی آج ہم کیسی بات کر رہے ہیں؟ مولا بتا رہے ہیں کہ ہاں مجھے رسی میں بندھے ہوئے قیدی پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. اے زینب آپ پر
بچے ہیں لیکن انہوں نے بچپنے میں ایک عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ کیا ایک منظر دیکھا کہ مدینہ ہے، ہمارے گھر کے دروازے کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور کچھ لمحے کے بعد حسن اور حسین نے اور زینب اور ام کلثوم نے ایک عجیب منظر دیکھا فاتح خیبر ہے، فاتح بدر و حنین ہے، لیکن گلے میں رسی بندھی ہوئی. علی کی مظلومیت دیکھیے، علی کی مظلومیت کو دیکھیے. اللہ اللہ، رسی بندھی ہوئی ہے، علی کو مدینے کے کوچوں بازار میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن یہ علی وصیت کر رہے ہیں. لیکن مولا آپ کے تو سر پر ضربت لگ گئی ہے نا، مولا آپ تو زخمی حالت میں گھر کے جانب جا رہے ہیں. ایسے میں مولا کو احساس ہوا جیسے کسی کے کرہنے کی آواز. مولا کو ایسا محسوس ہوا کوئی تکلیف سے چل رہا ہے. مولا نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، دیکھا سرانے کی جانب ارے ابن ملجم کو رسیوں سے جکڑ کے لایا جا رہا ہے. علی سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. علی نے آگے بڑھ کر کہا اے ابا، اے بیٹا حسن مجتبیٰ، اے بیٹا حسین، ارے ہو سکے ارے ابن ملجم کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو کھول دو. میں کہوں گا مولا ذرا 61 ہجری میں زمین کربلا پر آئیں گے. ارے زینب کے ہاتھ سے گردن بدے میں ٹوٹے. اللہ اللہ، آج کی تاریخ آئی کہتے ہیں مولا زخموں سے چور چور ہے نا، گھر میں اب موجود ہے. طبیب بار بار کہہ رہا ہے زخم بڑا کاری ہے. ارے علی کو خالی ضربت نہیں لگی، ارے علی کو زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے کچھ دیر گزری، کچھ دیر گزری، علی کے دروازے پر دستک ہوئی ہے. حسن بیٹا جاؤ دیکھو کون آیا ہے. جیسے حسن نے دروازہ کھولا ایک عجیب منظر دیکھا. بہت بڑی تعداد میں کوفے میں چھوٹے چھوٹے سے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر آئے ہیں، کوزے لے کر آئے ہیں. لیکن ایک عجیب منظر آیا ان کے ساتھ ساتھ کوزے لانے والوں میں ایک ماں بھی شامل ہے. وہ ماں کیا کہتی ہے، ارے اپنے بابا کو جا کر بتا دو میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے مجھے ایک اونٹنی دی ہے، اس کا دودھ دھوتی ہوں، روزانہ بازار میں فروخت کرتی ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں. لیکن آج ایک عجیب منظر ہوا، جیسے میں نے اونٹنی کے دودھ نکالا بیچنے کا ارادہ کیا، ارے بچے میرے پیروں پہ آگے گر گئے. رو رو کے التجا کر رہے تھے اے ماں ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہم شکایت بھی نہ کریں گے. ارے میرا مولا کو طبیب نے دودھ کے لیے کہا ہے. میں کہوں گا مولا آپ پر لاکھوں سلام ہو. مولا یہ کوفے کا منظر ہے، آپ کے لیے دودھ کے پیالے آ رہے ہیں. مولا وہ علی اصغر ہے، ارے وہی نواب کے لیے ارے ایک کروڑ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمر. سب مل کر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. بلونے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ سیران شام کا، تجھے واسطہ 4 معصومین علیہ السلام کا پالنے والے ہمارے قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما.
آئمہ اہل بیت کی بتائی ہوئی تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے بچوں بچیوں جوانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما۔ پالنے والے ہماری بیٹیوں کے پردوں کو سلامت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے بزرگوں کو عزت عنایت فرما۔ پالنے والے ہم سب کے رزق حلال میں مزید اضافہ فرما۔ پالنے والے ہم سب کی قسمت کو بہترین قسمت میں تبدیل فرما دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا عزاداری سید الشہداء، عزاداری امیر المومنین کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔